کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کڑیاں والا کی قید کاٹی ہے, میں نے یحییٰ خان کا کورٹ مارشل کاٹا ہے, میں نے ختم نبوت میں 2 سال قید کاٹی ہے. میں اللہ مجھے ہمت دے, اللہ کی ہمت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. 70 سال کی عمر میں بھی انشاءاللہ کسی نوجوان سے بھی زیادہ چٹان کی طرح ان چوروں کی حکومت ختم کروں گا. انشاءاللہ فروری میں دیکھیں گے, ورنہ مارچ اپریل ان کی وہ غریب لوگ ٹھکائی کریں گے کہ ان کو پاکستان سے بھاگنے کی فرصت نہیں ملے گی. رات میں چھوڑتے بس ہمیں اپنا بیانیہ دے دی ہے. آج بجے راستے اللہ کے بندو شیخ رشید کو پولی کلینک ہاسپٹل سے واپس غالباً منتقل کیا جا رہا ہے تھانہ آپ پارہ میں, لیکن تھانہ آپ پارہ اس طرف ہے اور انہیں اس طرف لے جایا جا رہا ہے. شاید آگے سے ٹرن لے کے واپس آئیں گے یا بہرحال جیسے شیخ رشید نے کہا کہ مجھے نامعلوم مقام پر منتقل کیا جا رہا ہے, تو اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ شیخ رشید کو واپس تھانہ آپ پارہ, چونکہ وہ تھانہ آپ پارہ سے لایا گیا تھا ان کو یہاں پہ, اور یہ مقدمہ تھانہ آپ پارہ میں رجسٹرڈ ہے. امکانات تو یہی ہیں کہ ان کو وہاں پر واپس جایا جائے تاکہ صبح وہاں سے انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا تاکہ ان کا وہاں سے جسمانی ریمانڈ حاصل کیا جا سکے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ رات کے اس پہر عوامی لیگ کے کارکن اور پولیس اور میڈیا اور ہسپتال کا عملہ یہاں پہ اس وقت موجود ہیں, اور شیخ رشید احمد کا طبی معائنہ یہاں پہ کیا گیا ہاسپٹل کے اندر. پولیس کی جانب سے چونکہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شیخ رشید احمد جو ہیں انہیں نشے کی حالت میں گرفتار کیا گیا مری روڈ سے, جبکہ شیخ رشید سے جو ہم نے گفتگو کی وہ اس کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ راول پنڈی سے وہ گرفتار کیے گئے اور انہیں ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا اور ان پر جھوٹا کیس نشے کا ڈالا جا رہا. انہوں نے کلمہ پڑھ کر یہ کہا کہ کیا آپ کو میں نشائی لگتا ہوں, میں کبھی بھی نشائی نہیں رہا اور میں نشہ نہیں کرتا. اور انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا, اور رانا ثناء اللہ کو انہوں نے چیلنج کیا ایک بار پھر. یہ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور رپورٹنگ کی جا رہی ہے یہاں پہ لمحہ بلمحہ. اور جیسے کہ میں اپڈیٹ کر رہا تھا کہ شیخ رشید احمد کو یہاں سے شفٹ کیا گیا کسی نامعلوم مقام پر, جیسے شیخ رشید بتا رہے تھے, لیکن یہ امکانی صورتحال ہے کہ انہیں آپ پارہ تھانہ میں ہی منتقل کیا جائے. بہرحال صبح انہیں اسلام آباد کی کچہری میں پیش کیا جائے گا جہاں پر ان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی جائے گی کیونکہ ان کے اوپر ایک مقدمہ تو جو یہ ہے کہ انہوں نے آصف علی زرداری کے خلاف ایک سازش کا بیان دیا اور ملک میں تصادم کسی کیفیت برپا کرنے کی کوشش کی تاکہ افراتفری پھیلے. اور پیپلز پارٹی کے ایک کارکن نے یہ درخواست دی تھی تھانہ پارہ میں, جس پر یہ ساری کارروائی کی گئی. ابتدائی طور پر شیخ رشید کو وقت دیا گیا تھا کہ آپ پیش ہوں, لیکن انہوں نے پیش ہونے کی بجائے عدالت میں جا کر یہ آرڈرز وصول کیے کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے, اور 6 فروری کو
عدالت نے یہ اس کیس کی اگلی سماعت پر طلب کر رکھا تھا اسلام آباد پولیس کے حکام کو، لیکن اسلام آباد پولیس نے 6 فروری سے پہلے ہی شیخ رشید کو گرفتار کر لیا، اور اب شیخ رشید کا یہ کہنا ہے کہ وہ توہین عدالت کی کارروائی بھی اسلام آباد پولیس کے خلاف کریں گے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، بلکہ میں نے عمران خان کے بیان کو اس کا حوالہ دے کر یہ بات کی تھی۔ واضح ہے کہ انہوں نے بول ٹی وی میں عمران ریاض خان کے پروگرام میں یہ بات کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کے قتل کے لیے زرداری نے بندے ہائر کیے ہیں، اور زرداری پلاننگ کر رہا ہے کہ وہ عمران خان کو قتل کروا دے۔ لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے یہ بیان عمران خان کے بیان کے تناظر میں دیا تھا، نہ کہ میں کسی ایسی سازش کا کوئی اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں اس کیس کا آگے کیا نتیجہ آتا ہے، کس طرف جاتا ہے۔ فی الحال اتنی اپڈیٹ، مزید تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں۔ تھینک یو۔